دیکھیے تقریر وغیرہ تو علماء کرتے ہیں، ہم لوگ تو مذاکرہ کرتے ہیں. مذاکرہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو یاد کروانے کو کیا چیزیں یاد ہیں کیا چیزیں بھول گئے. ہم لوگ مدرسے میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ درس لے رہے ہیں، درس سے علم حاصل ہوتا ہے. تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ علم حاصل کرنے والے پوائنٹ پہ ہم لوگ کچھ گفتگو کریں گے. دوسری بات، ہم لوگ ہندوستان میں ہیں اور ہندوستان میں ہماری آبادی ملکی آبادی کے تناسب میں کم ہے، جس کو اصطلاح میں اقلیت کہا جاتا ہے. تو موجودہ جو نظام حکومت ہے پوری دنیا میں، اس میں ایک لفظ اقلیت یا مائنارٹی کا رہتا ہے، جن کے لیے حکومتیں کچھ اسپیشل حقوق اور کچھ الگ سے گائیڈ لائن متعین کرتی. تو اتفاق سے آج اس کا بھی دن ہے. اقلیتوں کے حقوق کی بازیابی یا اس پہ کیا کام ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کا بھی. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ درجے میں بورنگ کلاس چلتی ہے جس میں طلبہ بور ہوتے ہیں. تو اپن کوشش کریں گے کہ یہاں کی کلاس بورنگ نہیں ہونی چاہیے. بورنگ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اکتانے کو. اکتانے والا. ایک بورنگ وہ بھی ہوتا ہے جو کھیت میں پانی تو اکتانے کی کوشش نہیں کریں گے. سب لوگوں کو معلوم ہے کہ علم کس کو کہتے ہیں؟ معلوم ہے سب لوگوں کو کس کو کہتے ہیں علم؟ جو علم نفع دے. اچھا، یہ تو علم نافع ہوگا. ہم نے تو مطلق علم کی بات کی. کسی چیز کے جاننے کا نام کو علم کہتے ہیں. اور کچھ یہ دیکھیے انہوں نے قوت مدرکہ ایک لفظ کہا، یہ قریب تر معنی ہے. تو الگ الگ تعریف ہے. مولوی لوگوں کی تعریف الگ ہے کہ مولویوں کے یہاں علم وہ ہے جو قرآن و سنت والا ہو وہ علم ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کو علم ماننے کو تیار نہیں. یعنی باقی چیزوں کو فن کا نام دیا جاتا ہے. لیکن اپن آسانی کے لیے سمجھتے ہیں کہ انسان بنیادی طور پر جو باتیں جانتا ہے وہ علم ہے. ایک دم سستے مدے میں چھوٹ جائیں گے. اب ہم لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ذرائع ہیں. علم حاصل کرنے کے چند ذرائع ہیں. کیا کیا ہیں؟ کچھ آپ کے علم میں ہے؟ علم کن ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے یہ بات معلوم ہے؟ جی تین ذریعے سے. تین ہے. اس کے بعد حواس خمسہ بھی ہے، اس میں ایک معاملہ ہے حواس خمسہ کا الگ. پھر اس کے بعد تین کون سے ہیں آپ کے؟ ایک حساب سے مان لیجیے پہلے حواس خمسہ ایک ہو گیا، دوسرے نمبر پہ عقل مطلب کہ عقلی ہے، اور ایک عقل ہے، اور تیسری جو وحی ہے. تو یعنی انسان بنیادی طور پر جو علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے حواس خمسہ کا درست ہونا ضروری ہے. حواس خمسہ سے علم حاصل ہوتا ہے، یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے. لیکن حواس خمسہ سے ماخوذ علم دھوکے میں رہتا ہے ہمیشہ. یعنی کبھی بھی حواس خمسہ پر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے. روزانہ دھوکہ ملتا ہے. جیسے دور کے ڈھول سہانے ہوں تو دھوکہ ہو جاتا ہے. کبھی نزلہ زکام ہو جائے تو کھانے کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو دھوکہ ہو گیا. اور سورج وغیرہ کو تو روزانہ ہم لوگ دھوکے سے دیکھتے ہیں. اتنا بڑا سا ہے. کچھ آئیڈیا ہے سورج کتنا بڑا ہے؟ جی ہاں، تو اتنا بڑا ہے سورج، اس میں ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک سینی کے برابر ہے. اپنے مدرسے کی خواب ہوگی اتنی بڑی نظر آتی ہے وہ شے جو آسمان میں ٹنگی ہوئی. تو دھوکہ ہوتا ہے. تو عقل سے بھی فیصلے ہوتے ہیں لیکن عقل سے بھی دھوکہ ہی ہوتا ہے. تو فائنلی وحی پکی دلیل ہوتی ہے. لیکن وحی کے لیے ثبوت کا ہونا ضروری ہے کہ یہ وحی ہے کہ نہیں.
نہیں پتہ چلا بھائی لوگ کرامات اور جو ہے خواب وغیرہ کو بھی چلا دیتے ہیں علم کے نام پر، تو بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ تو آپ لوگوں کی معلومات بہت پکی ہیں ماشاء اللہ۔ تو جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں نا اس سے نتیجے بھی نکالتے ہیں۔ تو جب ہم لوگ کسی ادارے میں جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو ہمیں یہ 5 چیزیں کھول کے رکھنی رہتی ہیں۔ حواس خمسہ کو، اس کو سینس آرگن کہتے ہیں انگریزی میں، سینس آرگن کو الرٹ رکھنا پڑتا ہے۔ پھر سینس آرگن سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو عقل سے سنبھالنا پڑتا ہے۔ عقل جہاں بچہ کھائے اسے وحی سے درست کرنا پڑتا ہے۔ وحی کو درست کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ وحی ایسی ذات کی بات ہے جس کے علم میں کبھی کسی طرح کی کوئی غلطی امکانی سطح پر بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم لوگ سب لوگ مل کے چیزوں کو جن سطح پر رکھتے ہیں تو انسان ہمیشہ غیب سے چیزیں نکالتا ہے۔ ہر انسان غیب سے چیز نکالتا ہے۔ غیب سے چیزیں کیسے نکلتی ہیں کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ جو چیز موجود نہیں ہوتی ہے لیکن وہ چیزیں کہیں ہوتی ہیں، وہاں سے وہ چیز نکلتی ہے۔ ہم لوگ بنیادی طور پر علم غیب پر یقین رکھتے ہیں یا عالم غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ تو عالم غیب پر یقین رکھنے کے لیے عقل کا استعمال ضروری ہے۔ ایسے ماننا ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس غیب کو ماننے کے لیے عقل کا استعمال نہایت ضروری ہے تاکہ انسان کی زندگی غیب الغیوب کی طرف آسانی سے گامزن ہو سکے۔ تو مثلا جیسے یہاں پر بہت سے لوگ موجود ہیں، سب لوگ غیب کے عینی شاہد ہیں۔ یہ جملہ سمجھنا ہے، ہم سب لوگ غیب کے عینی شاہد ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کون سی بات ہوئی، جو چیز غیب ہوتی ہے اس کا مشاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عینی شاہد کیسے ہوگی؟ عینی شہادت ایسے ہوتی ہے جیسے ہم یہ اگل بغل میں کھیت ہے ہمارے، دیکھ رہے ہیں سب لوگوں کو، اس میں کیا لگا ہوا ہے؟ گیہوں ہے ابھی، اس میں پراٹھا نہیں ہے، اس میں پراٹھا، پوری، بسکٹ، روٹی، شیمال، کلچا، یہ سب ہے اس میں۔ لیکن اس میں تو غیب میں ہے وہ، ایسے ہی سب چیزیں دنیا کی چلتی ہیں۔